ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر فرید ایجنسی YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت قدسہ سرہ فرماتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی اپنے ان مخلصین بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو راہ خدا میں شہادت کے رتبے پر، شہادت کے درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ موت سب کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، موت سے کوئی کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کوئی بچے گا نہیں۔ لیکن شہادت جو ہے جب بندے کو آتی ہے تو موت کی موت ہو جاتی ہے۔ کیا؟ موت کی موت ہو جاتی ہے۔ موت کی موت جب جہاں ہو جائے اسی کا نام شہادت۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی موت کی موت کیسے ہوتی ہے، تو اس کو قرآن کی آیت سنا دو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ کہو مردہ انہیں جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شعور تمہارے شعور کی کمی، ان کی حیات میں کمی نہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام عقل مند دانشور
جس کو زندہ کہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ زندہ تو حقیقت میں وہ ہے جسے اللہ زندہ کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین جو حضور کی دشمنی میں بہت پیش رہتے تھے اور حضور کو اذیتیں پہنچاتے تھے، حضور کو گالیاں دیتے تھے، حضور کے خلاف محاذ جنگ چھیڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسمع الموتى، انکا لا تسمع الموتى، بے شک اے نبی تم ان مردوں کو کلام الہی نہیں سنا سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مردہ لڑائی کرتا ہے، کہیں مردہ گالی بکتا ہے، کہیں مردہ کانٹے پھینکتا ہے، کہیں مردہ توہین کرتا ہے۔ ہاں مردہ بھی توہین کرتا ہے، مردہ بھی لڑائی کرتا ہے، مردہ بھی جھگڑا کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لیے، قرآن بتا دے گا کہ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو لڑتے بھی ہیں، بھیڑتے بھی ہیں اور نبی کو نہیں مانتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کو مردہ کہا گیا۔ وہ مردے کا بیس خود اپنا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی، اصل زندگی وہ ہے کہ جسے رب کہہ دے یہ زندگی ہے، اور جسے رب کہہ دے موت تو وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شہداء بندوں کو باحیات کہہ رہا ہے، حیات والا کہہ رہا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور نہ کہو ایک تاکید، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، دو تاکید، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں، یہ تین تاکید۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز گمان مت کرنا جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ ہرگز گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق ملتا ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس اللہ، وہ اپنے رب کے پاس ہے، وہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ تو وہاں تین تاکید، اور یہاں کتنی تاکید ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان مت کرنا، ایک تاکید۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، دوسری تاکید۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تیسری تاکید۔ تو تین تاکید وہاں، تین تاکید یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی پر 6 تاکید عطا فرمایا، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید۔ اور ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی ہونا ہی لا ریب ہونا ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اسی کو کلام الہی کہتے ہیں۔ شک اور شبہ جہاں دم توڑ دیں، جہاں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، اسی کو کلام الہی کہتے ہیں۔ تو اب کلام الہی تو خود ہی لا ریب ہوتا ہے، تو 6 وہ ایک سات تاکید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 تاکید ہے شہداء کرام کی حیات پر۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رمز قرآن کو جانتے ہیں وہ شہادت سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن جو کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف بھاگ کر جاؤ۔
تو وہ جو شہادت کے درجے کو، شہادت کے مرتبے سے واقف ہوتے ہیں، رمز قرآن جانتے ہیں، وہ شہادت سے پلٹتے نہیں، شہادت کو پیٹھ دے کر نہیں بھاگتے، بلکہ شہادت کا مقابلہ کرنے شہادت کی طرف دوڑ کر جاتے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل کرتے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، رمز قرآن از حسین آموختے، رمز قرآن از حسین آموختے، ذاتش او شولہا اندوختے۔ اقبال کہتے ہیں ہم نے قرآن کا رمز حسین سے سیکھا، ہم نے قرآن کی تفسیر حسین سے سیکھی، ہم نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے اس کو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، شہادت کیسے حیات ہے اس کو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، شہادت کو کیسے زندگی کہی جاتی ہے اس کو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختے، ذاتش او شولہا اندوختے۔ حسین نے جو عشق الہی کی آگ جلائی کربلا کے میدان میں، تو اسی آگ سے ہم نے بھی کچھ شعلے اکٹھا کیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم غیروں میں بھی رہتے ہیں، تو وہاں بھی ہم اپنے اسلام ہی کا دم بھرتے ہیں، اپنے قرآن کا دم بھرتے ہیں۔ چنانچہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال جب بدیس پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں سے آنے کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ بدیس میں لندن، یورپ، یہاں وہاں پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، ان کے رہن سہن کا۔ تو اقبال نے خم ٹھونپ کے کہا کہ اقبال نے کہا کہ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو خاک مدینہ و نجف جب سرما انسان لگا لیتا ہے تو پھر انسان چاہے کتنے بھی ڈیکوریٹڈ اور شو روم میں جائے، وہاں بھی اسلام کی حقانیت اس پر نمایاں رہتی ہے۔ آج یہ شب عاشور ہے، یہی رات تھی کربلا کی سرزمین پر۔ امام مظلوم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کل کا دن مقتل کا دن ہوگا، قتل کا دن ہوگا، شہادت کا دن ہوگا۔ آج اس رات کو لوگ طرح طرح سے گزارتے ہیں، مگر اصل حسینی وہی ہے کہ جو اس رات کو ضائع نہ جانے دے۔ بابا ٹہل کے گھما، بک 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 کر کے گھوم کے ٹہل کے گزار رہے ہیں، فالتو گزار۔ اگر حسینی ہو اور سو نہیں رہے ہو تو عبادت کرو، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں رات بھر عبادت کیا، رات بھر عبادت کیا تھا۔ سو جاؤ، سونے پہ پابندی نہیں، قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ لیکن اگر جاگو تو فضول نہ جاگو، ادھر ادھر مٹر گشتی نہ کرو، جاگو تو پھر حسین کی طرح جاگو، غلام حسین بن کر جاگو، عبادت کرو، اور نہ سو جاؤ۔ مٹر گشتی کرنے، ادھر ادھر لفنگئی کرنے سے بہتر ہے سو جاؤ۔ اگر جاگو تو غلام حسین بن کے جاگو، غلام حسین کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت کرو۔
چنانچہ امام مظلوم عبادت میں مصروف تھے، رات کافی بیت چکی تھی، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، عوام، انصار، رفقا، جو سب ساتھ میں ہو لیے تھے، تو ان لوگوں سے آپ نے فرمایا دیکھو کل کا دن مقتل کا ہوگا، شہادت کا دن ہوگا، اور اس شہادت کو اپنانے کے لیے ہم گھر بھر کافی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہماری محبت میں، رسول کی محبت میں، علی کی محبت میں، فاطمہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں ساتھ ہو لیے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس جوخم بری زندگی میں وہ لوگ بھی رہیں۔ کہتا جس کو جانا ہے چلا جائے، کاہے پریشانی، مگر کوئی اٹھ نہیں رہا، کوئی اٹھ نہیں رہا۔ امام مظلوم نے فرمایا بھائی اٹھتے کیوں نہیں، جاؤ چلے جاؤ نا، میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ نا۔ محاورہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور یہاں اتنے ساتھی ہیں، حسین کہہ رہے ہیں بھائی جس کو جانا ہے چلا جاؤ، جاؤ، ہم کافی ہیں گھر پر، مصیبت کو جھیلنے کے لیے، شہادت کو جھیلنے کے لیے ہم کافی۔ اور کوئی نہیں اٹھتا۔ امام نے فرمایا کیوں نہیں اٹھتے بھائی، کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا، وہ پروانے ایسے پروانے تھے کہ دنیا کی یہ شمع جلتی جب پروانے آتے ہیں تو پروانے بھی ان سے سبق سیکھیں کہ ہاں پروانہ کسے کہتے ہیں۔ وہ پروانے حسین تھے، وہ پروانے امامت حسین تھے۔ انہوں نے جانتے کیا کہا حسین دنیا میں جب ایک شمع جلتی ہے تو پروانے اس وقت تک شمع کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ اپنی جان نچھاور نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ بھی آپ پر اپنی جان کو نچھاور کریں گے، نثار کریں گے، اور جب ہم لوگ نہیں رہیں گے تو آپ لوگوں کی باری آئے گی۔ چنانچہ صبح عاشور ہوئی، فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے کہی، آخری اذان تھی کربلا کی، تپتے ہوئے ریت میں، جس کو کربلا کے ذرے ذرے نے سنا، اور قسم خدا کی وہی اذان کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں صدائے اللہ بلند ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اکبر، اللہ صدا جو بلند ہو رہی ہے اسی کربلا میں دی ہوئی علی اکبر کی اذان کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے صاحبزادے علی اکبر نے اذان کی۔ پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک کے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے رہے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے گھر میں، گاؤں میں ایک دو میت حادثاتی ہو جاتی ہے، پورا گاؤں، پورا علاقہ شور مچ جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی ہیں، یہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ وارے میرے حسین، آپ کی عظیمت کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کی ہمت مردانہ کو سلام۔ آپ اتنے بڑے بہادر ہیں حسین کہ ایک دو لاش نہیں، 71 لاش تنہا میرا حسین اٹھا کے لایا، 71 لاش تنہا اٹھا کے لایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی نہ بچا، لاسٹ میں خود بھی میدان کربلا پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے حسین نے یہی کہا، یزیدیو تم لوگ کل میدان قیامت میں کیا کس منہ سے میدان محشر میں اٹھو گے؟ تم لوگ بول، تم میں سے کون ہے جس کی ماں سیدہ کائنات، تم میں سے کون ہے جس کا بابا حیدر کرار، تم میں سے کون ہے جس کا بھائی سیدہ شباب آل جنہ، تم میں سے کون ہے جس کا نانا محمد رسول اللہ؟ کل میدان قیامت میں میرے ماں باپ، میرا حسن، میرے نانا بارگاہ الہی میں استغاثہ پیش کریں گے
اور تم لوگوں کے خون یہ جو تم نے بہایا ہے میرے گھر والوں، میرے رفقا، اور میرے خون کی جو تم پیاسے ہو، اس پر جو ہے مقدمہ قائم ہوگا، وہ لوگ کیا کہو گے؟ اتنا سننا تھا، یزیدیوں میں روائی شروع ہو گئی، بھگدڑ شروع ہو گئی، احساس ہو گیا ہم نے غلطی کیا، مگر وہ کتے، وہ خنزیر سے بدتر لوگ جو انسانیت کی تمام حدوں کو پار کر چکے تھے، وہ انسانیت اور مانوتا، ہیومینٹی نہیں جانتے تھے، ان پر ظلم، بربریت جو ہے وہ غالب تھا، اور انہوں نے جناب والا پھر شمر کے کہنے پر اور ابن سعد کے کہنے پر پھر وہ لوگ پلٹ آئے، اور امام علی مقام سے جو ہے نبرد آزمائی ہونے لگی۔ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے رہے، جنگ ہوتی رہی، لیکن امام مظلوم کربلا 71 لاش اٹھا کر لانے والا تنہا مقابلہ کر رہا ہے، اور کھیرے اور ککڑی کی طریقے سے کاٹ کے رکھ دے رہا تھا، مگر جب ان یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کا مقابلہ تنہا نہیں، امپاسبل ہے، تو ان لوگوں نے حصار میں لے لیا، کھیرے میں لے لیا، اور ہر طرف سے نیزے، برچیاں، بھالے اور تیر و تفنگ آپ پر پھینکے جا رہے تھے، اور وہ جسم نازنین جسے اللہ کے رسول چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، اپنی پشت پر بٹھا لیتے تھے تو ان کے لیے سجدے کو طول کر دیتے تھے، جو نواسے اگر مچل جاتے تھے تو سرکار خود سواری بن جاتے تھے، اور جو نواسوں کی دل جمعی کے لیے سرکار اونٹ کی بولی بھی بولنے لگے۔ اس تنے نازنی کو 72 زخم لگا، اور زخموں کو تاب نہ لا کر حسین گھوڑے کی پشت سے زین سے زمین پر تشریف لائے، اور ظالم لوگ آپ کے جسم مقدس پر سوار ہو گئے۔ اور میرے امام نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ کون سا وقت ہے؟ نماز جمعہ کا وقت ہے۔ کہا اتر جاؤ۔ میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو لٹایا تھا اور فدیہ میں دمبے کی قربانی ہو گئی تھی، میرے جد کریم نے نماز پڑھا تھا، میں بھی کم سے کم اپنے بیٹوں کی قربانیوں کا کہ شکرانے میں اللہ کا سجدہ شکر ادا کر دوں، اور میں بھی نماز ادا کر دوں۔ اب آپ بتائیے پانی کہاں ہے جو وضو کرتے؟ پورے بدن کے ایک عضو سے خون کے فوارہ جاری ہے، مگر پھر بھی حسین نے پانی کا بدل جو تیمم ہے وہ آپ نے فرمایا۔ تیمم بھی کیسے کیے ہوں گے؟ اس لیے کہ خون تو بہہ رہا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خون تو نجس ہوتا ہے، خون تو نجس ہوتا ہے، ہاں خون تو نجس ہوتا ہے، مگر ہاں سب کا خون نجس ہوتا ہے، مگر شہداء کا خون نجس نہیں ہوتا ہے۔ شہداء کا خون نجس نہیں ہوتا ہے، اور شہداء جس حال میں شہید ہوتے ہیں اسی حال میں ان کو دفنایا بھی جاتا ہے، ان کے خون دھولے نہیں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ جب عام شہداء طیب و طاہر ہوتے ہیں تو جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، اللہ اللہ، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، اس کی جناب والا خون کے تطہیر کا کیا عالم ہوگا، اللہ ہوگا۔ لہذا حسین نے جناب والا ثابت کر دیا کہ ہم ہر اعتبار سے تطہیر ہیں۔ اللہ ظالموں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دیا، سر اقدس کو جسم اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ تو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔